سبحان الذی 15 پارہ سورۃ الکہف نمبر 18، اس کی 26ویں آیت کا تشریح اور ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الکہف انشاءاللہ پوری تشریح کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ 26واں، یعنی شمسی حساب سے پورے 300 سال کھوہ میں سوتے رہے اور قمری حساب سے 9 سال زیادہ ہوئے۔ مہینوں اور دنوں کی کسوریں محسوب نہیں کی گئی، یا 300 سال کے بعد ممکن ہے قدرے نیند سے چونکے ہوں، پھر سو گئے اور 9 سال تک سوتے رہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 309 سال جاگنے کے بعد سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی مدت بیان فرمائی، یعنی لوگوں سے مل ملا کر پھر سو رہے، جس کو اس جو آپ کے زمانہ تک اتنا عرصہ گزرا۔ ہمارے زمانہ میں صوبہ ذیشان میں ایک شخص 252 سال کی عمر رکھتا ہے۔ 24ویں شادی ابھی حال میں کی ہے۔ نمبر 27، جتنی مدت وہ سو کر جاگے تھے، تاریخ والے کئی طرح بتاتے تھے، سب سے ٹھیک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتلائے۔ آسمان و زمین کے تمام پوشیدہ راز اسی کے علم میں ہیں، کوئی چیز اس کی آنکھ سے اوجھل نہیں۔ نمبر 28، یعنی جس طرح اس کا علم محیط ہے، اسی قدر قدرت و اختیار بھی سب پر حاوی ہے۔ جیسے غیوب و سماوات و ارض کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات قدرت میں بھی کوئی سہم و شریک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 29، پہلے اصحاب کہف کے قسم پر فرمایا تھا، مطلب یہ ہے کہ بیکار چیزوں میں زیادہ الجھنے اور کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے فرض منصبی کی انجام دہی میں مشغول رہیے، یعنی جامع اور کافی و شافی کتاب تیرے رب نے مرمت فرمائی ہے، اس سے پڑھ کر سناتے رہیے۔ خدا نے جو باتیں اس میں سنائی ہیں اور جو وعدے کیے ہیں، کوئی طاقت نہیں جو اس کو بدل ڈالے یا اس کو مٹا سکے یا غلط ثابت کرے۔ اگر کوئی ان باتوں کے بدلنے کے در پہ ہوگا یا اس کتاب کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہی کرے گا، وہ خوب سمجھ لے کہ خدا کے مجرم کے لیے کہیں پناہ نہیں ہے۔ ہاں، وفاداروں کو پناہ دینے کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ دیکھ لو اصحاب کہف کو جو خدا کی باتوں پر جمے رہے، کیسی اچھی جگہ اپنے فضل سے عنایت فرمائی۔ نمبر 30، یعنی اس کے دیدار خوشنودی حاصل کر کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ دائماً عبادت میں مشغول رہتے ہیں، مثلا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور نمازوں پر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں، خالق و مخلوق دونوں کے حقوق پہچانتے ہیں، گو دنوی حیثیت سے معزز اور مالدار نہیں جیسے صحابہ ہیں۔ اس وقت عمار، صہیب، بلال، ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ایسے مومنین مخلصین کو اپنی صحبت و مجالس سے مستفید کرتے رہے اور کسی کے کہنے سننے پر ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے۔ نمبر 31، یعنی ایسی 31 آیت کا تشریح اور ترجمہ ہے، یعنی ایسی غریب شکست حال مخلصین کو چھوڑ کر موٹے موٹے متکبر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیے کہ ان کو مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہوگی۔ اسلام کی اصل عزت و رونق ماوی و خوشحالی اور چاندی سونے کے سکوں سے نہیں، مضبوط ایمان و تقوی اور اعلیٰ درجہ کی خوش اخلاقی سے ہے۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور سایہ کی طرف ڈھلنے والی ہے، حقیقی دولت تقوی اور تعلق مع اللہ کی ہے، جسے نہ شکست ہے نہ زوال ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں خدا کو یاد کرنے والوں اور دنیا کی طالبوں کا انجام معلوم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ سورۃ کہف کا نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔